اے ہمارے زندہ اور جلالی خدا، آسمان اور زمین کے خالق، میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اور تیری عظمت کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو الفا اور اومیگا ہے، تو ہی ابتدا اور انتہا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک اور خوبصورت اور نئی صبح دیکھنا نصیب کی۔ پیارے خداوند جی، خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف۔ اے میرے مالک، میں ہر طرح کی نعمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہر طرح کی رحمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پیارے خداوند، میری شکر گزاری قبول فرما۔ پیارے خداوند جی، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے خداوند جی، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا خداوند جی۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ بے شک اے خداوند، تیری رحمت ہم سب پر ہے۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ آج ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ رات کے وقت جب ہم سو رہے تھے تو نے اپنے فرشتوں کو ہمارے گرد خیمہ زن کیا اور ہماری حفاظت کی۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ نے ہمیں ہر طرح کے خطرے، بیماری اور اندھیرے کی طاقتوں سے محفوظ رکھا۔ صبح کی اس روشنی کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے لیے ایک نئی امید اور نیا آغاز لے کر آئی ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہر روز ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پیارے خداوند جی، میں اپنی سانسوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ان تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ اے خداوند جی، تیرے کلام میں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اے باپ، ہم ان آیات پر ایمان لاتے ہیں اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیری رحمتیں ہمارے لیے آج کی اس صبح میں بھی بالکل نئی ہیں۔ ہم اپنے گزرے ہوئے کل کی تمام غلطیوں اور گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں خداوند جی، ہمیں معاف کر پیارے خداوند جی، اور میں التجا کرتا ہوں کہ آج کے اس نئے دن میں ہمیں پاک کر اور اپنے فضل سے بھر دے تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اے ہمارے شفیق باپ، آج کی اس خاص صبح میں ان تمام لوگوں کے لیے میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں جو اپنے گھروں سے رزق کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، جو لوگ اپنے کام پر جا رہے ہیں، چاہے وہ دفتروں میں کام کرتے ہوں، فیکٹریوں میں ہوں، محنت مزدوری کرتے ہوں، اپنا کاروبار چلاتے ہوں یا کسی بھی طرح کی ملازمت کرتے ہوں۔ اے خداوند، ان سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ جب وہ اپنے گھروں کی دہلیز سے قدم باہر نکالیں تو اپنے پاک فرشتوں کو ان کے آگے آگے چلنے کا حکم دے تاکہ ان کے راستے محفوظ رہیں۔ انہیں ٹریفک کے ہر حادثے، ہر طرح کی ناگہانی آفت اور ہر نقصان سے بچا کے رکھ خداوند جی۔ ان کے سفر کو ان کے لیے آسان اور محفوظ بنا۔ اے خداوند جی، میں دعا کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے کام کی جگہ پر پہنچیں تو انہیں اپنے کام کو پوری ایمانداری، لگن اور حکمت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا کر۔ پیارے خداوند جی، ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال تاکہ وہ اپنے مالکان اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ درگزر اور محبت سے پیش آئیں۔ جو لوگ کاروباری لین دین کرتے ہیں انہیں سچائی اور دیانت داری سے کام کرنے کا فضل عطا کر، اور یہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے، ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے خداوند جی۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کام کو قائم کر خداوند جی۔ میں اس کلام کے وعدے کو مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں کے کام کو برکت دے، ان کی محنت کو پھلدار بنا اور ان کی کمائی میں ایسی برکت ڈال کہ وہ نہ صرف اپنے گھرانے کی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل بن سکیں۔ اے خدا، بہت سے لوگ اپنے کام کی جگہوں پر مختلف قسم کی پریشانیوں اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اے خداوند، جیسی کئی بہنیں اور بھائی مجھے کامنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہمارے کام کی جگہ پر بہت پریشانی ہے۔ اے خداوند جی، میں التجا کرتا ہوں کہ انہیں کام کی جگہ کی ہر طرح کی سیاست، حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھ۔ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی سازش کرے تو اے خداوند، تو خود ان کا محافظ بن اور ان کے حق میں لڑ، اور ان کو اپنے افسران کی نظروں میں مقبولیت عطا کر اور ان کی ترقی کے بند راستوں کو کھول دے۔ پیارے خداوند جی، جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں اور کام کی تلاش میں نکلے ہیں، اے خدا، ان کی مایوسی کو امید میں بدل دے اور ان کے لیے روزگار کے نئے
دعائیں اور بہترین دروازے کھول دے تاکہ وہ بھی تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں خداوند جی۔ آج کے اس دن کے لیے میں تیری خاص رہنمائی اور حکمت مانگتا ہوں پیارے خداوند۔ ہم نہیں جانتے کہ آج کا دن ہمارے لیے کیا کچھ لے کر آئے گا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارا آج اور آنے والا کل تیرے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ زبور 147 کی 8ویں آیت میں تیرا بندہ کہتا ہے، صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند، میں بھی آج اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ ہمارے فیصلے میں ہماری رہنمائی کر، ہم جو بھی بات منہ سے نکالیں وہ تیرے جلال کا سبب بنے۔ ہمارے غصے پر ہمیں قابو پانے کی طاقت دے اور ہمیں ایسی زبان عطا کر جو دوسروں کے لیے شفا اور تسلی کا باعث ہو۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آج کی دعا کے وسیلہ سے ہمارے خاندانوں کو ہر طرح کی بیماری اور وبا سے محفوظ رکھ۔ جو لوگ ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار پڑے ہیں، میں ان کے لیے تیری شفا مانگتا ہوں۔ تو یہوہ رافع ہے، یعنی شفا دینے والا خدا ہے۔ اپنا شفا بخش ہاتھ ان پر بڑھا اور انہیں مکمل تندرستی عطا کر۔ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند جی، تیرا شفا والا ہاتھ اس پر ٹھہرے پیارے خداوند جی۔ ہر طرح کی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ ہمارے بچوں کو جو اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں اپنی پناہ میں رکھ، انہیں بری صحبتوں اور غلط راستوں سے بچا اور ان کے ذہنوں کو علم اور حکمت سے منور کر تاکہ وہ اپنے مستقبل میں کامیاب ہو سکیں اور تیرے نام کی گواہی بن سکیں پیارے خداوند جی۔ ہمیں شیطان کے ہر حملے، ہر تیر اور ہر چال سے محفوظ رکھ پیارے خداوند جی۔ میں خداوند یسوع کے نام میں اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہر اس تاریکی کی طاقت کو باندھتا ہوں جو آج ہمارے خلاف کام کرنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اے خدا، میں تیری سچائی کی کمر بند، راست بازی کا بختر اور سلامتی کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنتا ہوں۔ میں ایمان کی سپر کو اٹھاتا ہوں جس سے ہم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں۔ میں نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں۔ میں تیری روح کی طاقت سے بھر کر آج کے دن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے مہربان باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں اپنی تمام پریشانیوں، فکروں اور بوجھ کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں پیارے خداوند، کیونکہ تو ہماری فکر کرتا ہے۔ خداوند جی، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں۔ دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضور میں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اے خدا، اس عظیم وعدے کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں کو اسی آسمانی اطمینان سے بھر دے جو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے طوفان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے اندر تیری دی ہوئی ایک گہری اور پرسکون خاموشی اور سلامتی ہو۔ میں اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے خداوند جی، تو ان کی پوشیدہ ضرورتوں سے واقف ہے خداوند جی۔ اے خداوند، اپنے آسمانی خزانوں میں سے ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر اور ان کی زندگیوں میں اپنی برکت انڈیل دے خداوند جی۔ آج کا سارا دن اپنے تمام کام، اپنے خیالات اور اپنے الفاظ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ہمیں اس لائق بنا کہ جب آج کا دن ختم ہو اور شام کا وقت آئے تو ہم مڑ کر اپنے دن کی طرف دیکھیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ خداوند، تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے اور تیری اس بھلائی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اے خداوند، اکثر ہم دنیا کے کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایسا رحم اور پیار ڈال دے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے درد کو سمجھ سکیں۔ آج ہم جس سے بھی ملیں، ہمارے دوست، پڑوسی یا رشتہ دار، ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت نرم اور میٹھا ہو۔ ہمارے منہ سے آج کوئی ایسی کڑوی بات نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ اگر آج کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم لڑنے یا غصہ کرنے کی بجائے اسے دل سے معاف کر سکیں۔ ہمارے دلوں سے حسد، جلن اور بدلہ لینے کی خواہش کو بالکل نکال دے۔ ہمیں اندر سے اتنا صاف کر دے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر تیرے نام کی تعریف کریں خداوند جی۔ اے ہمارے باپ، تو نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہمیں اس پر خوش اور مطمئن رہنا سکھا۔ ہمیں ہر طرح کے لالچ سے بچا۔ ہم جو بھی کمائیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس میں سچائی ہو۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر کچھ بھی حاصل کرنے سے ہمیں روک پیارے خداوند جی۔ ہمیں دور رکھ پیارے خداوند جی۔ ایمانداری کے راستے پر چلنے سے جو دلی سکون ملتا ہے، آج وہ سکون ہمارے دلوں میں بھر دے پیارے خداوند جی۔ ہماری ان تمام بری عادتوں کو ہم سے چھڑا جو ہماری زندگی کو خراب کر رہی ہیں۔
چاہے وہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو تجھے ناپسند ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ہمیں گھبرانے کی بجائے تیرے سامنے جھکنا سکھا پیارے خداوند جی۔ ہمیں یہ پکا بھروسہ دے کہ تو نے ہمارے لیے جو بھی سوچا ہے وہ ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ برے وقت میں ہمیں صبر عطا کر۔ آج جن لوگوں کے دل اداس ہیں یا جو کسی بھی خاموش تکلیف سے گزر رہے ہیں، انہیں اپنی محبت کا احساس دلا کر اندر سے خوش کر دے۔ ہم انسانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور اپنا سارا بھروسہ صرف تجھ پر رکھیں خداوند جی۔ میری یہ سادہ سی التجا سن لے خداوند جی۔ ہمیں دکھاوے کی زندگی سے بچا خداوند جی، اور ایک کھری زندگی عطا کر، تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور جینا صرف تیرے لیے ہو پیارے خداوند جی، تیری خوشی کا باعث بنے خداوند جی۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں پیارے خداوند جی۔ اب اے خداوند، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو پیارے خداوند جی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پیارے خداوند تو ان کی حفاظت کر۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔